نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت عزیزم محب گرامی فیضل حسینی صاحب کے گھر پر اس بات کے شکرانے کی محفل میں حاضر ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور بھی عطا فرمایا، غوث پاک بھی عطا فرمائے اور یہ گھر بھی عطا فرمایا۔ ان ساری نعمتوں کے ملنے پر یہ شکرانے کی محفل ہے جس میں ہم اور آپ اس وقت شریک ہیں۔ سب سے زیادہ شکر کس نعمت پر ہمیں بجا لانا چاہیے، اسے تھوڑا سا سمجھیں۔ یہ گھر ایک نعمت ضرور ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن یہ گھر ہمیں اگر نصیب ہوا یا صاحب خانہ کو نصیب ہوا تو یہ سب کچھ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں جو زندگی ملی، چاند و سورج ملے، زمین و آسمان، یہ ساری نعمتیں ملی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ کوئی نعمت ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ نے واسطہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دی ہو۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک نعمت نہ ہوتی تو کوئی نعمت نہ ملتی، اور اس جان نعمت کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اور جہاں تک شکرانے کی بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میرا شکر ادا کرو ناشکری مت کرو۔ تو شکر کن نعمتوں پر ادا کریں؟ ایک نعمت ہو تو سمجھے، یہاں تو اتنی نعمتیں ہیں کہ صرف اپنے اسٹرکچر کو، اپنے وجود کو دیکھیں تو اسی میں اتنی نعمتیں ہیں۔ آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، دانت نعمت، بال نعمت، ہاتھ نعمت، پیر نعمت، بلکہ ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے۔ اور باقی نعمتوں کو، وجود کو چھوڑ کر کے اگر دیکھیں تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو ہر نعمت کا شکر پاسبل نہیں ہے۔ جب نعمتیں انکاؤنٹیبل ہیں تو نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو فرما دیا گیا اے میرے بندو، اگر تم ساری نعمتوں کا شکر نہ بھی ادا کر سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، میری ایک نعمت کا شکر ادا کر لو، ساری نعمتوں کے شکرانے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ اور وہ نعمت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے مینشن کیا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کہ شکر اس بات کا کہ ایک ایسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے تو عرض کروں، زمین دی اللہ نے احسان نہیں جتایا، آسمان دیا احسان نہیں جتایا، چاند و سورج دیے احسان نہیں جتایا، ماں باپ دیے احسان نہیں جتایا، بیوی بچے دیے احسان نہیں جتایا، لیکن حضور کو جب دیا تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ بہت سمجھیے گا انشاءاللہ، بڑا لطف آئے گا۔ چاند دے کر احسان نہیں، سورج دے کر احسان نہیں، حضور دے کر کے اللہ احسان جتا رہا ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں۔ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو باپ جہیز میں فرنیچر دیتا ہے، کوئی گھر بھی دے دیتا ہے، کوئی بائک دیتا ہے، کوئی کار دیتا ہے، لیکن بچی کے سسرال والوں سے یہ نہیں کہتا کہ گاڑی کا خیال رکھنا، مکان کا خیال رکھنا، فرنیچر کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہتا۔ لیکن جب بچی دیتا ہے تو کہتا ہے میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا۔
میرا رب فرماتا ہے سب کچھ میں نے دے دیا، تم چاند کا خیال رکھو کہ نہ رکھو، سورج کا خیال رکھو کہ نہ رکھو، سب کچھ دیا میں نے میرے محبوب کے صدقے میں، بس اب محبوب ہی کا تم خیال رکھنا۔ آدمی سب دے دیتا ہے، محبوب نہیں دیتا، میں نے تو اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے۔ تو سب سے بڑا شکر ہمیں اس بات پر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ پھر غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے اولیاء کرام میں سے بعض استابعی اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ سارے اولیاء کی گردن پر حضرت غوث الثقلین کا قدم ہے۔ جو بھی یہاں پر کسی نہ کسی سنی سلسلے سے وابستہ ہے، اس کا کنیکشن جا کر کے حضرت غوث الثقلین تک ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس بات پر بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں ہمیں شامل فرمایا۔ اب آئیے نعمتوں کے شکر کی بات کروں۔ اللہ نعمتیں جب دے دیتا ہے تو نعمتیں چھینتا کیوں ہے؟ آپ دنیا میں بہت ساروں کو دیکھیں گے، ان کے پاس نعمت ہوتی ہے، کبھی وہ ارب پتی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد نارمل بالکل ان کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کہاں کبھی کوئی کہاں کبھی کوئی کہاں۔ تو اللہ نعمت دے کر کے چھینتا کب ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی دی ہوئی نعمت کو چھین کر کے کیا کرے گا؟ کیا تم سے لے کر کسی اور کو دینی ہے؟ اس کے پاس تو بہت نعمت ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ فرماتا ہے میرے پاس تو ہر چیز کا خزانہ موجود ہے۔ پھر وہ بندے کو دے کر لیتا کب ہے؟ تو فرمایا گیا جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو کسی نے قلم دیا اور اسی کے سامنے قلم کو کوئی پھینک دے تو آدمی وہ قلم اٹھا کر کے لے لے گا، دوبارہ اس کو نہیں دے گا۔ ایسے ہی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، اگر ان نعمتوں کا کوئی مس یوز کرنا شروع کرے تو اللہ وہ نعمت چھین کر کسی اور کو دے دیا کرتا ہے۔ اور نعمت پر شکر ادا کرنا، اس کا تقاضا خود اللہ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کی قدر کرو۔ شکر کے ایک معنی قدر کے بھی ہوتے ہیں، شکر کا ایک معنی قدر کے بھی ہوتے ہیں، کسی چیز کی قدر کرنا۔ اور لفظ شاکر اگر اللہ کی طرف ہو تو اس کے معنی قدر کرنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو کوئی بھی اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے تو اللہ قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ شکر بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے یہ ہنر آ گیا شکر کرنے کا، اس کو مبارک ہو کہ نعمت چھینی نہیں جائے گی بلکہ اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ آج یہ گھر کی خوشی کے اندر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں ڈانس کا پروگرام، گانے کا پروگرام، میوزک کا پروگرام یہ رکھا جاتا، لیکن بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں حسینی فیملی کے افراد کہ اس خوشی کے اندر انہوں نے ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا، یعنی جس کی طرف سے نعمت ملی ہے اس کی یاد کی محفل سجائی گئی۔ تو پھر اسی کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا فرمائیں گے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، شکر کے حوالے سے کافی دلچسپ واقعہ ہے۔ غالباً میں کینیڈا سے وایا سوئٹزرلینڈ آ رہا تھا یا ہانگ کانگ سے آ رہا تھا، اس طرف سے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے صحیح طور پر۔ بہت لمبی جرنی تھی میری۔ اتفاق سے میری سیٹ کے بازو کے اندر ایک کپل تھا، ان کے ساتھ ایک ننھا سا بچہ تھا۔ وہ کپل مسلم، چائلڈ میل خاتون نے منگوایا بچے کا، چائلڈ میل آیا۔ اب ماں اپنے بچے کو کھلا رہی ہے، تو کیسے کھلا رہی ہے؟ ہر لقمے پر بچے کو کہتے بسم اللہ، تو بچہ بسم اللہ پڑھ لیتا۔ وہ لقمہ بچہ چبا لیتا، ختم کر لیتا، تو ماں اس بچے سے کہتی الحمدللہ، تو بچہ کہتا الحمدللہ۔ تو ہر لقمے پر بسم اللہ، اور ہر لقمے کے اینڈ پر وہ عورت بچے کو الحمدللہ کہلواتی۔ مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی، میں نے کہا کمپلیٹ ہو جائے کھانا وغیرہ، اس کے بعد میں یہ سوال پوچھتا ہوں۔ کھانا کمپلیٹ ہو گیا تو میں اس عورت کے ہسبینڈ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار میں بہت امپریس ہوا آپ کی وائف کا اس انداز کو دیکھ کر، کہ ہر لقمے پر بسم اللہ شریف اور ہر لقمے کے اینڈ پر الحمدللہ۔ ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ شروع میں بسم اللہ پڑھا دیتی، آخر میں الحمدللہ اینڈ کے اندر کہلوا دیتی، لیکن ہر لقمے پر کیوں؟ تو یہ بات اس کی بیوی نے بھی سن لی، بازو میں ہی تھی۔ فوراً کہتے مولانا صاحب، آج میں دیکھتی ہوں کہ نہ شروع میں کھانے سے کوئی پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، اور نہ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، اس لیے کہ ماحول ایسا بن چکا ہے۔ میں اپنے بچے کو ہر لقمے پر اس لیے یہ پڑھاتی ہوں کہ بڑا ہونے کے بعد ہر لقمے پر نہیں، کم از کم اسٹارٹ اور اینڈ میں تو بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیا کرے۔ اور دیکھنے میں کمپلیٹ ماڈرن، کہیں دور تک آپ کو اسلام کی خوشبو اس کی زندگی صرف ظاہری وضاقتہ سے نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ دیکھیے فکر کیسی ہے، سوچ کیسی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر اس وقت جتنا حلال و حرام کا خیال کیا جاتا ہے اتنا یہاں نہیں کیا جاتا۔ ایک ایئرپورٹ پر ڈیوٹی فری شاپ میں تھوڑا سا شوقین ہوں، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ خرید کے جاتا ہوں، خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ لے لیا کرتا ہوں۔ تو ڈیوٹی فری شاپ کے اندر چاکلیٹ دیکھ رہا تھا، تو ایک گوری عورت جو نیو مسلم ہوگی، اسکارف تھا اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، 4-5 سال کا بچہ ہوگا، وہ چاکلیٹ وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ ایک چاکلیٹ اس نے نکالی، اس کی ماں لپک کر اس چاکلیٹ کی طرف گئی، جا کر کے اس نے سب کنٹینٹ وغیرہ دیکھا، کہا بیٹا یہ اپنے لائق نہیں ہے، اور آج پیدائشی مسلمان کھاؤ جو کھانا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، سب ہضم ہے۔ بلکہ اب تو یہ کہا جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لو، سب جائز۔ جائز وہی ہے جسے اللہ نے فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آئیے اب چلتے ہیں شکر کی طرف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ 6 سال کے تھے کم و بیش۔ ماں ان کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے چھوڑ کر کے آئی۔ بچہ پڑھنے کے لیے پہنچ گیا، استاد پڑھا رہے ہیں، اور قرآن پڑھاتے پڑھاتے استاد اس آیہ کریمہ پر پہنچے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اتنا سننا تھا، حضرت ذوالنون مصری کی آنکھوں سے آنسو نکل کے کہا حضور اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔
ٹائم مدرسے کے چھٹنے کا بھی نہیں تھا، مدرسے کی پڑھائی کا ٹائم تھا. استاد نے اجازت دی، گھر کے دروازے پر دستک دی. ماں نے پوچھا کون؟ کہا ذوالنون. ماں نے دروازہ کھولا. بیٹے کیا بات ہے، یہ ٹائم تو چھٹی کا نہیں ہے، تم کیسے آئے؟ کہا بس آپ کو دیکھ کر آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. کہا میرا شکریہ ادا کرنا؟ کہا ہاں. قرآن پڑھاتے میرے استاد نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا. تو میں نے سوچا کہ اللہ کا شکر تو ادا کرتا ہی رہتا ہوں، آپ کا شکر بھی ادا کر لوں. یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کے بندوں کے اندر سب سے کم کس کوالٹی کے بندے ہیں؟ سب سے کم. تو قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. اللہ فرماتے میرے بندوں میں سب سے کم جو بندے ہیں وہ شکر ادا کرنے والے بندے ہیں. یعنی میکزیمم بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں. شکر ادا کرنے والے بندوں کی تعداد بہت لیمیٹیڈ ہے، بہت کم ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شکر کی تعلیم کیا عطا فرمائی، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے شکر کا طریقہ کیا عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب ہب لی من الصالحین. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا. اور آج اگر کوئی بیٹے کی تمنا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، اس کی تمنا ہوتی ہے، تو بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی بانٹنے، برتھ ڈے منانے کی فکر زیادہ رہتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کا جذبہ کم رہتا ہے. وہ اسی میں مگن رہتا ہے، اسی کے اندر ڈوبا رہتا ہے. لیکن قرآن ہمیں فکر دے رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے جب بیٹا عطا فرمایا تو قرآن کہتا ہے کہ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائے. اب اولاد کے ملنے پر سب سے بڑی فکر کس چیز کی رکھنی ہے؟ اس کو بھی قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. ہم بیٹے کے پیدا ہوتے ہی اور بہت سارے پلان تو بناتے ہیں، یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، لیکن قرآن فکر دے رہا ہے کہ سب سے پہلے جس بات کی تمہیں فکر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے یہ فکر رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنائے. قرآن کی فکر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں کبھی آپ نے مرغی کو دیکھا ہے؟ ایک قطرہ مرغی پانی کا پینے کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے یہ مرغی گویا اللہ کا شکر ادا کرنے کا اظہار کرتی ہے. اور اللہ اکبر میں یہاں پر بتاؤں گا تو آپ کو خوشی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے 3 آوازیں بہت پسند ہیں. ایک مرغ کی آواز جو صبح وہ جگانے کے لیے دیا کرتا ہے، قربان جائیے، یہ حضور کو پسند ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں.
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہیں، جیسا کہ اسلامی اخلاق و آداب کے اندر حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور کھانا ختم ہونے کے بعد دسترخوان پر سے کھانے کے اٹھنے سے پہلے الحمدللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھو، کھانا اٹھنے سے پہلے الحمدللہ پڑھ لو، کھا لو ختم ہو جائے فوراً الحمدللہ پڑھ لو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک طریقہ الحمدللہ کے ذریعے نعمت کا شکر ادا کرنا، اور دوسرا طریقہ نعمت کے ملنے پر سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما۔ ندا آتی ہے سرکار کی دعا کے بعد، میرے محبوب تمہاری 1/3 امت کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سرکار سن کر فوراً سجدے میں ہو گئے، سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا امت کے لیے، یہاں تک کہ امت کے بارے میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سلسلے میں دعا کو قبول فرمایا، حضور پھر سجدے میں چلے گئے۔ جب رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر اور زیادہ امت کی بخشش کی دعا کرتے رہے، آخر میں میرے کریم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ کی امت کے سلسلے میں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ یہاں سے مزاج ملا کہ جب جب تمہاری دعائیں قبول ہوں اور تمہیں نیکی اور تمہیں نعمتیں نصیب ہوتی چلی جائیں، تم اللہ کا شکر یا تو الحمدللہ کہہ کر ادا کرو، یا سجدے میں جا کر اپنے کریم کا شکر ادا کر لیا کرو۔ یہ قوم تباہ نہ ہوتی اگر یہ قوم اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہوتی۔ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں ناشکری کی بنیاد پر، جتنی تکلیفیں آ رہی ہیں ناشکری کی بنیاد پر، ہم کبھی کسی بڑے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس یہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرے عید کے دن ایک بزرگ غالباً حضرت جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، عید کے دن ان کے پیر میں چپل نہیں تھے، چپل ہی نہیں تھے کہ بیچارے عید کے دن نئے چپل پہن کر مسجد جا سکیں۔ ایک احساس تھا کہ میرے پاس چپل نہیں۔ عید کی نماز کے لیے پہنچے تو جیسے ہی نماز کے لیے مسجد کے اندر پہنچے تو آپ نماز کی ادائیگی کے بعد جب نکلنے لگے تو آپ نے دیکھا ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی 2 ٹانگیں ہی نہیں ہیں، 2 پیر ہی نہیں تھے اس کے۔ فوراً مسجد کے اندر واپس انٹر ہوئے، جا رہے تھے نکلنے، لیکن جب 2 ٹانگوں بغیر کے آدمی کو دیکھا فوراً مسجد کے اندر انٹر ہوئے، سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تو نے پہننے کے لیے چپل تو نہیں، چلنے کے لیے ٹانگیں تو دی ہیں، اس کے پاس تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ زندگی میں شکر کا جذبہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، جب ہم اپنے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور نیچے والے کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس چیز کے اندر اوپر والے کو دیکھنا چاہیے اس میں ہم نہیں دیکھتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھائیوں کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ ارے یہ نماز نہیں پڑھتا، میں کم سے کم 2 فرض تو پڑھ لیتا ہوں، یہ دین کے معاملے میں دیکھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دین کے معاملے میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم 5 وقتہ پڑھتے ہیں،
یہ تو تہجد گزار ہے، کاش اس کے جیسا جذبہ اللہ ہمیں عطا فرما دیتا، لیکن نہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس چھوٹا بنگلہ ہے یا بڑا بنگلہ ہے، میرے پاس تو صرف ایک بیڈ روم اور ایک ہال ہے، بس یہی دیکھ کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اندر سے کڑتے رہتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، جذبہ شکر پیدا ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید نعمتیں عطا فرمائے، تو قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے اللہ فرماتا ہے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ بس ایک مثال پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ شکر ادا کرنے سے زیادہ کیسے ملتا ہے؟ شکر ادا کرنے سے زیادہ کیسے ملتا ہے؟ شکر ادا کرنے سے زیادہ کیسے ملتا ہے؟ بالکل توجہ رکھیں، شاید کہ یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے گی انشاءاللہ، اور آئندہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کوئی پانی لے کر مجھے نہیں 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 ماشاء اللہ، دیکھیے جزاک اللہ خیر، میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، مثال سمجھا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، دے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں۔ کوئی شخص مجھے پانی کا ایک گلاس لا کر کے دے، میں نے پی لیا اور پی کر گلاس سائڈ پہ رکھ دیا۔ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ طبیعت خوش بھی ہو جائے گی اور شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ پانی پیا، گلاس میں نے سائڈ میں رکھ دیا، پلانے والا ہم سے پوچھے گا ہی نہیں کہ دوسرا چاہیے، لیکن پلانے والے نے جب پلایا تو میں کہوں گا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، تب وہ پوچھے گا اور چاہیے، تب وہ پوچھے گا۔ مزاج ملا، بندہ اگر کوئی احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرو، تو بندہ سامنے سے پوچھتا ہے اور چاہیے، تو میرے خدا کی نعمتوں کا جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو وہ فرماتا ہے اور چاہیے۔ تو بس شکر کا جذبہ پیدا کرو، اللہ کا جہاں شکر ادا کیے اللہ نعمتوں کو نچھاور کر دے گا، بہت عطا کرے گا۔ اور شکر کا ایک طریقہ الحمدللہ اور صدہ، اور دوسری چیز ہے قدر کرنا۔ اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، آنکھ دی ہے غلط چیز نہ دیکھو، زبان دی ہے غلط بات نہ کرو، یہ ہے قدر کرنا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے مکینوں کو سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گھروں میں سجدوں کا جذبہ عطا فرمائے، عبادت کا شوق عطا فرمائے، تلاوت کا شوق عطا فرمائے، اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے گھروں کو گناہوں پر گواہ بنانے کی بجائے نیکیوں پر گواہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے حسینی فیملی کے جملہ حضرات کو، خواتین کو اور آج کے حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم میں شکر کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے شاکرین بندوں کے اندر شمار فرمائے، اور ہمیں ناشکرہ بندہ بن کر کے زندگی گزارنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔